السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، میں آپ کو ایک واقعہ بتانے والا ہوں، ایک آپ کو بڑا پیارا بڑا اہم قصہ سنانے والا ہوں جو آپ کو اچھا لگے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نا وہاڑی میں جاتا تھا، میرا گھر ہے تحصیل میلفی میں، پنجاب کا ضلع ہے وہاڑی کی تحصیل ہے میلفی۔ تو میں میلفی میں رہتا ہوں۔ تو میلفی میں جب میں نے 2016 میں شارٹ اینڈ کرنا سٹارٹ کی تھی نا، 2016 میں بی کام کے فوراً بعد، بی کام میں نے کی ہوئی تھی، تو میلفی میں کوئی سکھانے والا ٹیچر نہیں تھا۔ تو میں ڈیلی وہاڑی جاتا تھا، 45 کلومیٹر کا سفر ہے، پبلک گاڑی میں جاتا تھا، چلا جاتا تھا، گھنٹہ پڑھ کے واپس گھر آ جاتا تھا۔ تو جب میں پڑھتا تھا وہاں پہ ایک لڑکا آلریڈی پڑھتا تھا، اس کا نام تھا صدام جکھڑ۔ تو وہ میرا بہت سینئر تھا، ویری موسٹ ایکسپیرینس لڑکا، اور اس کو ٹیسٹ دیتے ہوئے تقریباً 4 سے 4.5 سال ہو گئے تھے۔ وہ مختلف ضلعوں میں، پنجاب کے فیصل آباد، راول پنڈی اور چنوٹ، ایسے ضلعوں میں جاتے 2 دفعہ وہ ٹیسٹ دے آیا تھا۔ تو جب میں گیا تو ڈیفینیٹلی میرا وہ بہت سینئر لڑکا تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ میری اللہ پاک کے فضل و کرم سے تیاری کی تو میری جاب لگ گئی، تو وہ لڑکا نہ لگا۔ اب جیسے کوئی جونیئر لگ جائے تو سینئر کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ یار دیکھو، تو ہمیں خوشی تو اپنے لگنے کی، لیکن اس کا تھوڑا سا دکھ بھی تھا، فیل ہوتا ہے یار دیکھو، کیونکہ اس ایج میں والدین کو ہم سے توقعات ہوتی ہے، انہوں نے ہماری شادی کرنی ہوتی ہے، چھوٹی بہن کی بڑی بہن کی شادی کرنی ہوتی ہے، ان کا سامان بنانا ہوتا ہے، یا پھر جن کے کرائے کے مکان ہیں انہوں نے اپنا مکان بنانا ہوتا ہے۔ مطلب اس عمر میں مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے بہن بھائی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں سیٹ ہو، اس کی کہیں جاب لگے تو کچھ کرے۔ تو میری جاب لگ گئی، تو آپ یقین کریں میرا ایک دو دفعہ ان کے ساتھ رابطہ بھی ہوا، تو انہوں نے کہا میں نے تیاری کرنا نہیں چھوڑی، میں ابھی بھی ریگولر تیاری کرتا ہوں۔ تو اور پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے 2019 میں راول پنڈی میں فیٹ آئی تھی، وہ صدام رفیق لڑکا جو جکھڑ لڑکا تھا، وہ 5 سال کے بعد بھرتی ہو گیا تھا۔ وہ 5 سال سے ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ کر رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ آج آپ کو پہلی مثال سنائی ہے، آپ کو پراپر موٹیویٹ کرتا رہوں گا، کیونکہ ٹائپنگ کا تعلق عزم کے ساتھ ہے، جذبے کے ساتھ ہے، جہاد کے ساتھ ہے۔ یہ آپ اپنے آپ سے مار رہے ہوتے ہیں، اپنی جو اندر سے میں ہوتی ہے نا، جب آپ ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھے آپ بہت عظیم کام کر رہے ہیں۔ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ، اب آپ پرائیویٹ کام کے ساتھ ساتھ آپ ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ کر سکتے ہیں۔ یہی تو میرا عزم ہے کہ آپ اس کو اسپیشل بالکل بھی نہ کریں، ساتھ ساتھ بی کام کریں، ساتھ ساتھ ماسٹر بھی کریں۔ ایون اگر آپ پرائیویٹ کالج میں پڑھا رہے ہیں، پرائیویٹ ٹیوشن میں پڑھا رہے ہیں، تو آپ ان کو ایز اے پارٹ ٹائم کے طور پہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کی میرے پاس گارنٹی موجود ہے کہ آپ کی جاب ہونی ہے۔ اگر آپ ٹائپنگ کو متواتر کرتے ہیں، اگر آپ شارٹ ہینڈ کو متواتر کرتے ہیں، شارٹ ہینڈ کا نام میں اس وجہ سے لے رہا ہوں کیونکہ 2 چیزیں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ جو بچے شارٹ ہینڈ کرتے ہیں وہ ٹائپنگ بیس پہ آٹومیٹکلی بھرتی ہو جاتے ہیں، لیکن جو بچے صرف ٹائپنگ کرتے ہیں وہ ٹائپنگ کی سیٹ پر ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ اکثر بچے جو ٹائپنگ بیس پہ لگتے ہیں وہ وہی بچے ہوتے ہیں جنہوں نے شارٹ ہینڈ کی ہوتی ہے۔ تو ابھی شارٹ ہینڈ کا لیکچر بھی انشاءاللہ اس کے بعد سٹارٹ کروں گا۔ ابھی تو کہنے سے مراد یہ ہے، قصہ مختصر، وہ صدام جکھڑ لڑکا 5 سال کے بعد بھرتی ہو گیا۔ وہ ہمت ہار سکتا تھا، وہ کاروبار سٹارٹ کر سکتا تھا، وہ کوئی چھوٹے موٹے کالج میں اسکول میں پڑھا سکتا تھا، وہ ریڈی لگا سکتا تھا، تو لیکن ہمت نہیں آ رہی، اور وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس نے اسٹینوگرافر کی سیٹ ٹائپنگ محنت اور اللہ پاک کی رحمت سے حاصل کی۔ آپ بھی اسسٹنٹ پرائیویٹ فیکٹری بھرتی ہو سکتے ہیں، آپ بھی پرسنل اسسٹنٹ بھرتی ہو سکتے ہیں، آپ بھی اسٹینوگرافر، اسٹینو ٹائپسٹ اور بھی پٹواری وغیرہ ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ بیس پہ آپ بھرتی ہو سکتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے، عزم کی، حوصلے کی، آپ نے متواتر رہنا ہے، روزانہ کا کام روزانہ کرنا ہے، بس آپ انشاءاللہ حاصل کر لیں گے۔